نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میت سے متعلقہ یہ اگلا سوال بھی ہے کہ میت کو غسل کون دے سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میت کو غسل تو خیر ہر بندہ ہی دے سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں بھی تاکید فرمائی، اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ میت کے غسل کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے بعد الگ سے ایک پروگرام رکھیں گے جس میں میت کو غسل کرنے کا طریقہ پورا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو سوال ہے کہ غسل کون دے، پہلی بات تو یہ کہ غسل کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر خاص طور پر یہ رواج بن چکا ہے کہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے وہ غسل دیتا ہے، اور اسی طرح شہروں میں بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں خود غسل نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک قوم ہے، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس میں یہ ہے کہ ہمارا تعلق فلاں نسبت سے ہے لہذا ہم خود غسل نہیں دیں گے کسی میت کو بھی۔ انہوں نے آگے کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کو مختص کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کی برادری میں جو بھی فوت ہوتا ہے تو وہی لوگ آ کر غسل دیتے ہیں۔ میت کو غسل کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا شخص غسل دے کہ جو میت کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، پردہ رکھ سکے، اور کسی کے اندر کوئی عیب ہو، جسم کی کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، روح نکلتے وقت جسم کے اوپر کوئی زخم ہو سکتا ہے، کوئی نشانات ہو سکتے ہیں، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ روح نکلتے وقت انسان کی کیا حالت ہوئی یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو ان چیزوں کو پوشیدہ رکھنا مقصد ہے، لوگوں پر ظاہر کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کی ساری زندگی لوگوں سے پوشیدہ رکھا، سوائے اس کے اگر شادی شدہ ہے تو اس کا جو بھی زوج ہوگا وہ پردہ رکھے گا، تو غسل بھی وہ شخص دے کہ جو کسی کے عیب کو، اگر اس کا کوئی عیب اس کو غسل دیتے وقت نظر آ گیا ہے تو اس کے اس عیب کے اوپر پردہ ڈالے، اور پردہ ہمیشہ وہی ڈال سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ قریبی تعلق ہوگا، اس سے پیار کرنے والا، محبت بھرا کوئی رشتہ ہوگا، وہی اس کے عیب کو پہ پردہ ڈالے گا۔ مثلا والد فوت ہوا، بیٹے نے غسل دیا، اگر والد کے جسم کا کوئی عیب بیٹے نے دیکھ بھی لیا ہے غسل کے دوران تو وہ اپنے والد کی بدنامی نہیں کروائے گا معاشرے کے اندر مشہور کر کے کہ میرے باپ کے اندر یہ خامی تھی، یہ عیب تھا اس کا۔ وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ سب سے جو قریبی رشتہ ہے، کہ ماں ہے تو بیٹیاں غسل دے دیں، کوئی خاتون ہے تو اس کی بہنیں غسل دے دیں، باپ ہے تو بیٹے اولاد میں سے کوئی غسل دے دے۔ اسی طرح اگر کوئی بھائی فوت ہوا ہے تو اس کے بھائی ہیں تو وہ غسل دے دیں، کیونکہ یہ انتہائی قریبی رشتے ہیں، اور یہی وہ رشتے ہیں جو اپنے اس مرحوم کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو کسی دوسرے نے غسل دیا تو دوسرا بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اس کے غسل بھی دے دیا اور بعد میں پورے محلے کو پتا ہو، جی میں نے تو دیکھا جی اس کو تو جسم کے ساتھ یوں ہوا ہے، اس کے تو جسم کے فلاں حصے پہ یہ نشان تھے، اس کی حالت تو یہ ہو گئی تھی۔ آپ اگر کسی کے عیب پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی
جس نے ساری زندگی ہماری خرابیوں کے اوپر پردے ڈالے رکھا، وہ اس بات کے اوپر قادر تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہماری تشہیر کر سکتا تھا، ہمارے ان عیوب کو لوگوں کو بتا سکتا تھا، لیکن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تمام عیبوں پر پردے ڈالے رکھے۔ تو ہمیں کسی کی اگر کوئی ذرا سی بات پتہ بھی چل گئی تو اگر ہم نے اس کی تشہیر کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ غسل دینے والا انتہائی قریبی ہو، اور اگر کسی کو میت کے کچھ عیوب کا پتہ بھی چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات میت کے غسل کے حوالے سے، ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ جو مشاہدے کے اندر دیکھنے والی بات ہے کہ وہ خواتین کو غسل دیتے ہیں دیہاتوں میں تو باہر کھلے سین میں دیتے ہیں، دائیں بائیں چارپائیاں یا چادریں پکڑ کے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور سب کی نگاہ اندر میت کی طرف ہی ہوتی ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے اس کو نہلانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی میت کو اندر کمرے میں غسل دیا تو کوئی اس کی بلا رہ جائے گی گھر میں اور بعد میں بھٹکتی پھرے گی اور ہمیں تنگ کرے گی۔ یہ ساری کی ساری توہمات ہیں، جاہلیت والی باتیں ہیں۔ جس نے گھر تمہارے لیے بنایا آج اس کو اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کو نہلانا ہے تو گھر کے اندر نہلا لو، باہر کھلی جگہ پہ نہلاتے ہو۔ اندر بند کمرے کے اندر چھت کے نیچے اس کو غسل دو، اور غسل دیتے وقت پاس صرف اتنے ہی لوگ ہوں کہ جو غسل دینے سے متعلقہ ہو، جو غسل دینے والوں میں شمار ہوں، یہ نہیں کہ پورا جھمگٹا لگا لو۔ اس طرح میت کے جو راز ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ کوشش اس بات کی کریں، پہلی بات میت کو غسل دیتے وقت چھت تلے کمرے کے اندر دیں، اور پاس موجود افراد کی تعداد صرف اتنی ہی ہو جتنی لوگوں نے غسل کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہے، آپ کے ساتھ معاون بننا ہے۔ تیسری بات، اگر میت کی کوئی پوشیدہ چیز آپ نے دیکھ لی تو اس کا راز اپنے دل کے اندر ہی رکھیں، اس کو لوگوں کے اندر تشہیر نہ کریں۔ غسل دیتے وقت میت کی ستر پوشی کا خیال رکھیں، عورت ہے تو ٹھوڑی سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پورے جسم کو چادر سے ڈھانپا ہوا، یہ عورت کا سارا ستر کہلاتا ہے۔ مرد جو ہے اس کی ناف سے لے کر آدھی پنڈلی تک، ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے اس کا پردہ رہنا چاہیے، اس کپڑے کے نیچے سے ہی ہاتھ کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے دوسرے مرد یا عورت کے ستر والی جگہ کو بھی دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے، اور اگر کسی کی کوئی پوشیدہ بات علم میں بھی آئے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔